في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الله علیم بذات الصدور الحی القیوم ذو الجلال والإکرام کی حمد و ستائش کے بعد درود و سلام سید القونین آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس روزہ اطہر اور قبر انور پر معزز برادران اسلام، میں آج جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے گستاخی صحابہ کا انجام۔ سامعین کرام، یہ بات پہلے سمجھ لیں، صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور پھر حالت ایمان میں ہی اس دنیا سے کوچ کر گیا ہو، وفات پا گیا ہو، وہ صحابی۔ بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو لائے لیکن بعد میں مرتد بھی ہو گئے، وہ صحابی کے زمرہ میں نہیں آتے۔ تو صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، پھر اسی پر ہی اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی۔ برادران اسلام، یہ ایسی نفوس قدسیہ ہے ہمارے صحابہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب اور فرما برداری کی انتہا کر چھوڑی۔ ان جیسی محبت دنیا کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نہیں کر سکا، نہ نبھا سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی ان نفوس قدسیہ سے کوئی مطالبہ کیا ہے، وہ کسی جنگ میں مال کی صورت میں ہو یا کسی جنگ میں جان کی صورت میں ہو، انہوں نے بے دریغ اپنی جانوں کو بھی پیش کیا ہے اور اپنے مالوں کو بھی پیش کیا۔ میں آپ کو یہ بات بھی آپ کے دماغوں کے اندر روشن کر دینا چاہتا ہوں، آج ہم تک جتنا دین ہے یہ سارے کے سارے احادیث میں وہ سارے صحابہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کیا ہے اور ہم تک پہنچایا۔ آپ کوئی بھی حدیث بیان کرتے ہیں، جب تک آپ راوی کا ذکر نہیں کرتے تو وہ راوی بیان کرنے والا ہی صحابی ہوتا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سماعت کی ہوئی ہوتی ہے۔ برگئے وقت بہت مختصر ہے، میں آپ کو کچھ چیزیں بتلانا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ برادران اسلام، ایک بات تو طے ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت کامیابی سے گزرے تو اس کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر ہم کبھی بھی کوئی نہ تنقیص برداشت کر سکتے ہیں، نہ تبرہ برداشت کر سکتے ہیں، نہ گال و گلوچ برداشت کر سکتے ہیں۔ صحابہ ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے۔ برادران اسلام،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو جان نثار ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کیا ہوا ہے۔ جس طرح نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اسی طرح صحابی مغفور عن الخطا ہوتا ہے۔ جیسے نبی سے کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے کہ وہ سرزد ہو سکے، اس طرح یہ انسان، یہ صحابہ، ان سے غلطی کا امکان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن خالق ارض و سما نے فرمایا میں نے ان کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا۔ تو صحابہ مغفور عن الخطا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے۔ جیسا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک درہ پکڑ کے رکھنے کا حکم دیا تھا، تو افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، صحابہ نے وہ درہ چھوڑ دیا، آپ کی نافرمانی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر دوسرے مقام پر وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، پھر میں اور آپ 1400 صدی بعد کیا حق رکھتے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ کے اوپر تنقید کریں؟ اچھا، میں قرآن کی روشنی میں آپ کو ایک بات اجاگر کرتا ہوں۔ یہ معاملہ صحابہ پر تنقید کا، تنقیص کا، تبرہ کرنے کا آج کا نہیں ہے، یہ مدینہ سے یہ روایت چلی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا، بڑھایا ہی نہیں ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب کا بھی اعلان کیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون، سبب صرف یہ ہے کہ وہ جھوٹ پر اپنی شریعت کو لاگو کرتے ہیں۔ آپ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب کی ریسرچ کر کے دیکھیں، تمام مذاہب کے اندر جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے، سوائے ایک مذہب، سوائے ایک مذہب، انہوں نے اپنی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی ہے، وہ جھوٹ سے ہی اپنی بنیاد کو شروع کرتے ہیں، اور وہی ان کا مذہب، وہی ان کی شعار ہے، وہی ان کی شریعت ہے۔ بما کانوا یکذبون، یہ سبب اس لیے ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ مذہب کون سا ہے؟ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ منافقین مدینہ ہے۔ پہلی نشانی ان لوگوں کی جب انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کی، تنقیص کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح وہ لوگ ایمان لائے۔ ان لوگوں سے مراد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ وہ کہتے ہیں قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ہم اس آدمی کی طرح ایمان لے کر کے آئے، ان لوگوں کی طرح ایمان لے کر کے آئے جو بے وقوف ہیں۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ یعنی یہ بات آج کی نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی پرانی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جواب دیا؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سب سے بڑے بیوقوف تو تم ہو، تمہیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، سب سے بڑے بیوقوف تم ہو۔ تو اس لیے صحابہ اکرام یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بڑی پرانی بات ہے۔ یہ پرانا طریقہ کار چلا آ رہا ہے، اور جو بھی اس مذہب کے پیروکار ہیں وہ آج بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر دام و تشریح کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یہ ایسے لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے۔
انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر ہی نہیں بلکہ جب ان کو موقع ملا ہے انہوں نے آپ کے ازواج مطہرات پر بھی حملہ کیا ہے. آپ کی ازواج مطہرات پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے. اس کو بولے باپ کا کرتا. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے اور آپ کی ازواج مطہرات پر بھی انہوں نے تنقید کی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ کے گھر کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت کا الزام لگایا گیا، معاذ اللہ بدکاری کا بہتان لگایا گیا، تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ منافقین تھے. تو اللہ رب العالمین نے ان کو کیسا جواب دیا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. اگر کوئی بندہ مومن ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، کوئی بندہ مومن ہے تو وہ اس کو وعدہ ہے وہ کبھی بھی آئندہ کے بعد کسی صحابیہ کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں ایسے ہی بات نہیں کرے گا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. اگر مومن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ وہی لوگ کام کرتے ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. صاحب اللہ رب العالمین نے آگے جا کے یہ اعلان فرمایا کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کا دنیا اور آخرت میں ان کی سزا کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. جو پاک باز پاک دامن عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے اور آخرت میں بھی لعنت کی ہے. دنیا اور آخرت دونوں میں ان پر لعنت کی گئی ہے. تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے یا آپ کی ازواج مطہرات پر تنقید کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر واضح طور پر یہ اعلان فرما دیا ہے کہ وما کانوا مہتدین، وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. اب چلتے ہیں کچھ احادیث کی طرف. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد صحابی ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ان کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا. کوفہ جہاں وفا کی امید نہیں کی جا سکتی، وہاں کا گورنر بنا کر کے بھیجا گیا. انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شکایت لکھی. کہا کہ سعد ہم کو صحیح نماز نہیں پڑھاتا. آپ نے سعد کو بلایا، پوچھا سعد کیا معاملہ ہے؟ فرمایا امیر المؤمنین میں اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں جیسے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلایا ہے. کہا صاحب کیسے؟ فرمایا اللہ کے رسول امیر المؤمنین عشاء کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات لمبی کرتا ہوں، آخری 2 رکعتوں کو چھوٹا پڑھتا ہوں. صاحب حافظ حدیث ہیں، قاری قرآن ہے، صحابی رسول ہے، محدث ہے، قاضی ہے، گورنر ہے، حکومت ہے، سب کچھ ہے. امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ساتھ ایک آدمی کو روانہ کیا کہ جاؤ جا کے تحقیق کر کے آؤ. معاملہ کیا ہے؟ ہر مسجد میں تحقیق کی گئی، ہر آدمی نے یہی کہا سعد جیسا آدمی کوئی نہیں. اور حالانکہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے وہاں عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کی جگہ پر گورنر مقرر کیا گیا. لیکن جب کوفہ کی مسجد عباسہ میں پہنچے، وہاں ایک آدمی تھا
اسامہ بن قتادہ، جب صحابی نے اس سے پوچھا وہ کھڑا ہو کے وہ جواب دینے لگا، کہنے لگا کہ ساتھ کچھ باتوں کا خیال نہیں رکھتا، وہ باتیں یہ ہے کہ یہ جہاد پر خود نہیں جاتا، لشکروں کو روانہ کرتا ہے، مال غنیمت آتا ہے اس کو صحیح طرح سے تقسیم نہیں کرتا، تیسرا الزام یہ لگایا کہ یہ انصاف نہیں صحیح کرتا۔ جب یہ رپورٹ بنا کر کے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کی گئی تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کے لیے بد دعا کی۔ دیکھیں اب جو صحابہ اکرام کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، اب صحابی اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف قبولیت کیسے عطا کیا؟ آپ فرماتے ہیں اللہم ان کان عبدک کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، قام ریاء و سمعتا، اور یہ اگر اپنی ریا کے لیے کھڑا ہوا ہے، اپنی نمائش کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اے میرے اللہ فَأَبْطِلْ عُمُرَهُ، اس کی عمر کو لمبا کر دے، وَأَبْطِلْ فَقْرَهُ، اے اللہ اس کے اوپر فقیری کو مسلط کر دے، اور ساتھ فرمایا وَعِرْضُهُ بِالْفِتَنِ، اور اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ یہ وہ آدمی اتنی لمبی عمر پائی اس نے کہ یہ اس کی آنکھوں کے اوپر جو ٹھوکے ہیں یہ اس کی آنکھوں کے اوپر آ گئے تھے، یہ جب یہ کسی کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں سے یہ بگے اٹھا کے پھر دیکھا کرتا تھا، اس کے اوپر فقیری چھا گئی، اور فتنے ایسے کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود راستوں میں کھڑا ہو کے یہ عورتوں کو لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ بخاری 755 نمبر حدیث ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر جو تنقید کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ان کا حال دیکھیں، پھر مسلم کی حدیث سنیں۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے والے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروان بن حکم کا دور خلافت ہے، ایک عورت عروہ بن اویس آئی، اس نے آ کر کے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زمین کا جھوٹا دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ مروان بن حکم نے آپ سے پوچھا بتلائیے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ سنی ہے کہ جس نے ایک بالشت بھی کسی کی ظلم کے ساتھ زمین کو ہتھیایا، کل قیامت کے دن وہ زمین کے ساتھ توق بنا کر کے اسے گلے میں لٹکا دیا جائے۔ اب یہ حدیث سامنے رکھیں، اپنا معاشرہ سامنے رکھیں، آپ کو جتنے یہ مافیات ملیں گے، بڑے بڑے مالدار جگیردار ملیں گے، وڈیرے ملیں گے، انہوں نے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، ان کو یہ شرم نہیں آتی، یہ سوچ نہیں آتی کہ کل کو یہی زمینیں ان کے گھروں کے اندر توق بنا کے پہنا دی جائیں۔ آگے مروان بن حکم کی ذہانت دیکھیں، جب سیدنا سعید بن زید نے یہ حدیث سنائی، مروان بن حکم کہتا ہے آپ سے مجھے اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے لیے بد دعا کی، آپ فرماتے ہیں اللہم ان کانت کاذبۃ فعم بصرها وقتلها فی ارضها، اے اللہ اگر یہ تیری بندی جھوٹی ہے، فعم بصرها، اس کو آنکھوں سے اندھا کر دے، وَأَقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اور اس کو اس کے گھر میں ہی موت دینا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ عورت آنکھوں سے نبیلی ہو گئی، آنکھوں دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کے چلا کرتی تھی،
اس کے گھر کے اندر کنواں تھا، اس کنویں کے اندر گر کے یہ مر گئی، نہ اس کو مٹی جو ہے وہ نصیب ہوئی، نہ تدفین نصیب ہوئی، نہ کفن نصیب ہوئی، کہ اس نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جھوٹا دعویٰ کیا۔ امام مستغفری وہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا، میں شام کی ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، نماز کے بعد امام صاحب نے دعا کرائی، اس دعا کے اندر انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کی اور ان کے لیے بد دعا کی۔ ایک سال بعد پھر میرا جانا ہوا، وہاں پھر میں نے نماز پڑھی، اس امام صاحب نے نماز مکمل کی، دعا کروائی اور اس نے شیخین کے متعلق دعا کی، اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں ایک سال قبل یہاں جو امام تھا وہ اب کہاں ہے؟ فرمایا وہ فلاں کمرہ ہے اس کی آواز کتے کی آواز بن چکی ہے۔ اور امام مستغفری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے مقام پر پہنچا، میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور اس کی آواز کتے جیسی بن چکی ہے۔ اس کو باپ کیا کرتا ہے؟ لائٹیں کم کرتے ہیں تو اس پر امام مستغفری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی آواز کتے جیسی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ فلاں امام تم ہو؟ اس نے اپنا سارا ہلا کے کہا ہاں میں۔ سید سبتین شاہ نقوی کو کون نہیں جانتا؟ ان کے حقیقی ماموں سبتین شاہ صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ میرا حقیقی ماموں وہ ایسا ظالم انسان تھا کہ جب اس کے گھر میں کوئی کتا آتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ کہتا دیکھو ابو بکر عمر آ۔ رزلٹ کیا نکلا؟ جب اس کی وہ گھر کے اندر بیمار پڑا تھا تو اس کی آواز ہی کتے جیسی بن گئی تھی۔ جب وہ بولتا تھا ایسے تھا جیسے کتا بھونک رہا تھا۔ یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ پرانی چلی آ رہی ہے۔ یہ وتیرہ وہ پرانا ہے جو صحابہ اکرام پر تنقید کرتے ہیں، تنقیس کرتے ہیں، شب و ستم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سب علیہ لعنت اللہ، جو میرے ایک صحابی پر گالی کرتا ہے، سب و ستم کرتا ہے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور ان مومن بندوں کی لعنت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کو اپنا مانتے ہیں، ان سب کی اوپر لعنت ہے۔ سامعین اکرام، آپ سے حالات چھپا ہوا نہیں ہے، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ پر تنقید کون کرتا ہے، تنقیس کون کرتا ہے، گالی گلوچ کون کرتا ہے، آپ کو سب علم ہے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کردار کیا ادا کیا، اس کی روک تھام کے لیے ہم نے کیا کردار ادا کیا۔ اور میں قرآن مجید کا ایک مقام پڑھ رہا تھا جس پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، وہ لوگ، وہ میرے نبی کے صحابی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال کو خرچ کیا ہے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ درجے میں ان سے بلند ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال کو خرچ کیا یا اسلام قبول کیا۔ درجہ ان کا بلند ہے، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبیدہ بن جراح، امیر معاویہ، یہ سب کا درجہ بلند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن
صحابیت میں یہ سارے کے سارے برابر ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مقام اور مرتبے کے لحاظ سے, نیکی کے اعتبار سے یہ سارے کے سارے برابر ہیں, لیکن درجے میں وہ بلند مرتبہ رکھتے ہیں جو پہلے اسلام لائے, اس وقت میرے نبی کا ساتھ دیا. کیسے لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اس سے بڑی کامیابی اور کوئی ہے؟ سبقت بھی لے گئے ہیں, مہاجر بھی ہیں, انصار بھی ہیں, اللہ کے رسول کی اتباع بھی ہے, احسان بھی کر رہے ہیں. ان سب کا بدلہ خالق ارض و سما نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میں ان پہ راضی ہوں, یہ مجھ پر راضی. اتنا ہی نہیں کہا اعد اللہ لہم جنات تجری تحتها الانہار. میں نے ان کے لیے ان کے نیچے نہریں بہا دی, جنتیں تیار کی ہیں ان کے لیے, اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم. اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی کامیابی ہے؟ یہ سب سے بڑی کامیابی ان صحابہ کے لیے. تو صحابہ اکرام ہمیں ان باتوں سے یہ بات سمجھ آئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آج تنقید کرنے والوں کا بھی کچھ نہیں بنا, نہ ہی جنہوں نے پہلے 1400 سال پہلے تنقید کی تھی ان کا بھی کچھ نہیں بنا. اللہ رب العالمین نے ان کو بے وقوف کہا. اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کہتا ہے, ہم اس کے ایمان کے اندر شک بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے. یہ جھوٹے لوگ ہیں, کذاب لوگ ہیں, جو نہ صحابہ کو معاف کرتے ہیں نہ نبی پاک کے گھرانے کو معاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ یا ان کو ہدایت دے دے. اگر یہ سمجھنا نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی ان کو نشانی برقرار, اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے, اللہ ان کی نسلوں کو برباد کر دے. جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں, آپ کے اہل بیت پر تنقید کرتے ہیں. تو جو ایماندار ہیں, مومن ہیں, میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمانی غیرت پیدا کر دے, ہمارے اندر اللہ وہ جرت پیدا کر دے, وہ شجاعت, وہ بہادری پیدا کر دے کہ جس کے ذریعے ہم ان بے عقلوں کا, بے دینوں کا, بے ضمیروں کا منہ بند کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو یہ صلاحیت, یہ عقل, یہ شعور دے, اور ہماری جو ججز ہیں, ہماری جو سینٹ ہے, اللہ ان کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ ایسے قانون پاس کرے, ایسے بل پاس کرے جو صحابہ پر تنقید کرے گا اس کو سر عام عوام الناس کے سامنے پھانسی دی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمانی قوت عطا کرے, صحابہ کا پیار محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کرے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت صحیح معنوں میں اجاگر کرے, وہ محبت جو صحابہ آپ سے کیا کرتے تھے, جو سنا سنایا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.